نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ، آیت نمبر 128۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله العظیم۔ گزشتہ اسباق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے اعراض کرنے والے، قرآن پاک سے منہ موڑنے والے ان لوگوں کا ذکر کیا، اور جو لوگ قرآن پاک سے منہ موڑنے پر اصرار کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے بطور نصیحت کے ایک بات رکھ رہے ہیں۔ افلم یہد لہم، کیا نہیں ہدایت لی ان لوگوں نے، کیا نہیں ہدایت آئی ان لوگوں کو، کیا نہیں سمجھ آئی ان لوگوں کو، کم اہلکنا قبلہم، کہ کتنوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، من القرون، جماعتوں میں سے۔ ان کو ان کے واقعات پڑھ کر، ان کی حکایات پڑھ کر، ان کے واقعات سن کر عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی کہ گزشتہ زمانوں میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین سے اعراض کیا، نبیوں کے فرامین سے اعراض کیا، منہ موڑا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ ان لوگوں کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ افلم یہد لہم، کیوں نہیں سمجھ ہوئی ان لوگوں کو، کیوں نہیں ہدایت لی ان لوگوں نے، کم اہلکنا قبلہم، کتنوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، من القرون، جماعتوں میں سے، یمشون، چلتے ہیں یہ لوگ، فی مساکنہم، ان کی رہائشوں میں۔ یعنی اگر مکہ مکرمہ کے لوگوں کو دیکھا جائے تو یہ مکہ کے لوگ ملک شام جاتے ہیں سفر کرنے ہوئے، تو وہاں راستے میں ان لوگوں کی رہائشیں آتی ہیں، ان اقوام کی بستیاں آتی ہیں جنہوں نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، پھر اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑا اور ہلاک و برباد کر کے پھینک دیا۔ یمشون فی مساکنہم، یہ لوگ پھرتے ہیں، چلتے ہیں، فی مساکنہم، ان کی رہائشوں میں، ان کی جگہوں میں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لأولی النہی، عقل والوں کے لیے۔ لأولی اس کا معنی ہے والے، نہا کا معنی عقل، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جن کو عقل و شعور ہے وہ تو ان سے عبرت حاصل کر کے راہ راست اختیار کرے گا، اور جن کو عقل ہی نہیں ہے وہ اپنے اس راستے پر ڈٹا رہے گا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، یہ اللہ تعالیٰ نے بات نقل فرمائی کہ یہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے، دین کی مخالفت اور دشمنی کرنے والے، یہ دنیا میں اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے جی کیسے رہے ہیں، ان کی پکڑ کیوں نہیں ہو جاتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے وہ جی کیسے رہے تھے؟ اللہ نے پکڑا کیوں نہیں ان کو؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے تو اللہ نے ان کو چھوڑا کیسے ہے؟ جواب سنیے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اگر نہ ہوتی بات، سبقت گزر چکی، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے،
تیرے رب کی طرف سے اگر ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی، وہ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، ایک قانون بنا دیا ہے کہ ان لوگوں کو دنیا میں مہلت دے دینی ہے، چھوٹ دے دینی ہے، اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کر دیا کہ اس وقت ہم نے ان کا حساب و کتاب لینا ہے، اور وہ دن قیامت کا ہے۔ اب دو باتیں ہو گئیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات طے کر رکھی ہے کہ دنیا میں ہم نے چھوٹ کھلی دینی ہے، مہلت دینی خوب۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس میں فیصلہ کرنا ہے، جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوتی تو پھر تو ان کا ڈنکا دنیا میں بج چکا ہوتا، یہ تو مورد الزام ٹھہر چکے ہوتے، ان کی ہلاکت لازم اور پکی ہو چکی ہوتی۔ ولولا کلمۃ، اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت، جو نکل چکی، جو طے ہو چکی، جو گزر چکی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لکان لزاما، تو ہو جاتی ہلاکت لازم، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ مدت۔ تو یہ دو وجہ ہے، ایک تو کلمۃ سبقت من ربک، دوسری وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ یہ دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے ان کو تاخیر ہو رہی ہے اور ان کو پکڑا نہیں جا رہا، ورنہ اگر یہ باتیں نہ ہوتی تو لکان لزاما، ان کے اوپر تو ہلاکت لازم ہو چکی ہوتی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دعوت و تبلیغ دیتے، بجائے اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر راہ راست پر آتے، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، اور دشمنی اس قدر عروج پر پہنچی کہ زبان سے واہیات بکنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنے لگے۔ صرف بات یہاں تک بس نہیں، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اس قدر مول لے لی کہ وہ آپ کے جانی دشمن بن گئے، آپ کی جان پہ کے درپے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی تکلیف ہوتی کہ زبان سے بھی تکلیف دے رہے ہیں، ہاتھوں سے بھی، اور ہر وقت اسلام کے خلاف کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کی تکالیف سے بچنے کا ایک نسخہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس میں دو ہدایات دی گئیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افراد کو یہ نسخہ کیمیا دے رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی بندہ ہوگا جس کا کوئی دشمن نہیں ہوگا، ورنہ جب دشمنی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا تو ہم کس باغ کی مولی؟ حاسدین، شیاطین، یہ دنیا میں ہر ایک کے ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں۔ تو جب کسی کے بارے میں خبر پہنچ جائے، اطلاع ہو جائے کہ فلاں دشمن ہے اور فلاں فلاں کارروائیاں کر رہا ہے، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ فلاں فلاں لوگ فلاں فلاں کام کر رہے ہیں، تو اللہ نے کیا ہدایت دی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہدایت نمبر 1، فاصبر علی ما یقولون، فاصبر علی ما یقولون، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، فاصبر، آپ صبر کریں، علی ما یقولون، جو وہ کہہ رہے ہیں، جو وہ کہتے ہیں آپ صبر کریں۔ یہ ایک ہدایت کا ایک حصہ ہے، یعنی آپ صبر کریں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی پلانگیں نہ کریں، کوئی تدبیریں نہ کریں۔ آج ایک دشمن کی طرف سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دشمنی کر رہا ہے، تو بندہ اس کے خلاف
پلاننگیں شروع کر دیتا ہے کہ یہ دشمنی کر رہا ہے تو ہم بھی اس کے خلاف. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بجائے اس دشمنی سے انسان کی بچت ہونے کے انسان کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ جب بھی دشمن کی طرف سے کوئی ایذا رسانی ہو تو فوری طور پہ یہ کرو کہ فاصبر علی ما یقولون، کہ اس کی باتوں پر صبر اختیار کر لو. دوسری نصیحت وسبح بحمد ربک، اور تسبیح بیان کرو اپنے رب کی حمد کی، قبل طلوع الشمس، طلوع شمس سے پہلے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف متوجہ ہونے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں. نمبر 1 آپ نے صبر کرنا ہے. نمبر 2 اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، عبادت زیادہ کرنی شروع کر دینی، ذکر و اذکار کرنے شروع کر دینے. اب اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جب عبادت زیادہ ہوگی اور اللہ کی ذات کی طرف توجہ ہوگی تو اس سے انسان بہت سے نقصانات سے بچ جائے گا. انسان بہت سے نقصانات سے بچ جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ایک تو صبر کا مظاہرہ کریں، دوسرا اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوں. اب اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے نماز. 5 نمازیں میرے اللہ نے فرض فرمائی. 5 نمازوں کا ذکر قرآن پاک کی آیت میں آ گیا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کی، قبل طلوع الشمس، طلوع شمس سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر ہو گئی، وقبل غروبها، اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز ظہر اور عصر ہو گئی، ومن آناء اللیل، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، آنا کہتے ہیں وقت کو، رات کے وقت میں، رات کی گھڑیوں میں، اس کے اندر مغرب اور عشاء ہو گئی. یہ 5 نمازوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. فسبح، پھر تسبیح بڑھا کرو، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کی حدود میں. دن کی حدود میں کیا کہ دن کا جب ابتدا ہو اس وقت نماز فجر، دن کا اینڈ ہو اس وقت نماز مغرب اور عشاء. تو تمام نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں بیان کر دیا. اور کس موقع پر بیان فرمایا کہ جب دشمنوں کی طرف سے تکالیف کا سامنا ہو تو بجائے ان کا مقابلہ کرنے کے تم اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور اللہ کی ذات کی طرف توجہ کی سب سے بہترین چیز نماز ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلک ترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو خوش ہو جائے. اب اندازہ لگائیں کہ دشمنوں کی طرف سے تکالیف کی خبریں آ رہی ہیں، دن رات دشمن کے پروپیگنڈا اور دشمن کی خبریں پہنچ رہی ہیں. آج فلاں بکواس کی گئی، فلاں ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا، گستاخیاں. اللہ فرماتے ہیں صبر کرو، نماز پڑھو. یا اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لعلک ترضی، تاکہ تو خوش ہو جائے گا. اب اگر ہم دشمن کی تکالیف کا سامان کرنا بیٹھ جائیں اور ان کا مقابلہ کرنے بیٹھ جائیں تو ہم کبھی خوشی کی نیند نہیں سو سکیں گے. اور اگر ہم یہ معاملہ اللہ کی عدالت میں رکھ دیں اور اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں تو اللہ قرآن پاک کے اندر وعدہ فرما رہے ہیں یہ 2 کام کرنا تمہارا کام ہے. دشمن ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے گا، لعلک ترضی، یہ 2 کام جب تم کرو گے تو اللہ کی رحمت سے اللہ تمہیں خوشیاں نصیب کرے گا. دشمن جو مرضی کرتا رہے تمہیں وہ خوشیاں ختم نہیں کر سکتا تمہارے. اور اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں یہ لوگ جو دنیا کے اندر
ذکر سے اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے، کفر کرنے والے، اللہ سے بغاوت کا اظہار کرنے والے، دین اسلام کے ساتھ دشمنی رکھنے والے، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا ساز و سامان اور ان کی تجارتیں دن بدن ترقیاں کرتی جا رہی ہیں۔ اور اس کے مقابلے کے اندر وہ بندہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا، اللہ سے پیار کرنے والا، دین اسلام کے ساتھ محبت اور پیار لگن رکھنے والا، اس کو اتنی روٹی مل رہی ہے کہ دن رات بسر کر رہا ہے بس، اور یہ دن رات بلڈنگیں بنا رہے ہیں، آگے تجارت پر تجارت پر تجارت، اور کیا کچھ کوٹھی بنگلے، کیا کچھ ان کو مل رہا ہے۔ یہ وہ اشکال ہے جو کہ مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یار ہم تو اللہ کے ساتھ لگاؤ رکھنے والے، اللہ سے پیار کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین، اور ہمیں پیسہ کم، دنیا کم، اور اس کے مقابلے میں کافروں کے پاس بڑی دنیا، بڑی ترقیاں کر رہے ہیں۔ یہ وہ اشکال ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی پیش آیا، یہاں تک کہ ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں تشریف لائے، حجرہ مبارک میں تشریف لائے۔ آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے، اور اس چٹائی کے نشانات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، گرمی کا موسم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض اتارا ہوا تھا، آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات پیوست ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر برداشت نہیں ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کر دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم دیکھتے ہیں دنیا کے بادشاہوں کو، وہ مال و دولت میں، وہ عیش و عشرت میں، وہ سکون میں، اور کیا کیا معاملات اور کیا کچھ ہیں ان کے پاس، اور آپ تو دونوں جہان کے سردار ہیں، آپ تو اس کائنات کے دولہا ہیں، آپ کی خاطر میرے اللہ نے یہ ساری کائنات سجائی ہے، اے میرے آقا آپ کی زندگی ایسی کہ آپ جب لیٹے ہیں تو آپ کے جسم پر سارے کے سارے کے اوپر نشان پڑ گئے، ہم یہ دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر تم دنیا کی دولتوں کو دیکھ کر تعجب میں پڑ جاتے ہو، ان کو دیکھ کر ان کے اوپر رشک نہ کیا کرو۔ یہاں پر علماء اکرام نے ایک اصول بیان فرمایا کہ اگر بندہ نیک ہے، صالح ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، اور پھر اس کے پاس دنیا کے مال و دولت آتے ہیں، تو یہ تعجب کی چیز نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ نافرمان ہے، وہ دین کا باغی ہے، قرآن و سنت سے دور ہے، کفریہ حالات ہیں اس کی زندگی کے، اور پھر اس کے پاس مال و دولت ہے، اور اس کی روزی دن دگنی رات چوگنی ترقی پر جا رہی ہے، دن بدن وہ ہواؤں کے اندر اڑتا چلا جا رہا ہے، اس کا کاروبار بھی، اور پیسوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں، تو اس کی ہلاکت کا انتظار کیجئے کہ کب اللہ کی پکڑ اس پر آتی ہے۔ اللہ انسان کو چھوٹ دیتے ہیں، اس کی رسی کھلی چھوڑتے ہیں، اور اس کی مثال علماء اکرام نے یہ دی ہے کہ چوہے کو پکڑنے کے لیے اس کے پنجرے میں دیسی گھی کا پراٹھا بھی رکھ دیا جاتا ہے، اس کے پنجرے میں اعلیٰ قسم کی غذائیں بھی رکھ دی جاتی ہیں۔ اب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ جناب یہ تو ہمارا دشمن ہے اور بڑے بڑے نقصانات کر جاتا ہے، اس کے لیے اتنی بڑی بڑی اچھی غذائیں؟ تو جواب یہ ہوگا کہ یہ غذائیں اس کو کھلانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ تو ایک جال ہے اس کو پکڑنے کے لیے۔ اسی طرح جو بندہ دین کا دشمن، اللہ کا باغی، اللہ کی طرف سے اگر اس کو چھوٹ دی جا رہی اور دن بدن دنیا اس کی ترقیوں پہ جا رہی،
تو سمجھ لو جی اللہ کی طرف سے جال پھینک دیا گیا، اب اس کی ہلاکت قریب آ چکی، اللہ اس کو پکڑیں گے، اس کی مہلت دی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر رشک نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، نہ اٹھیں آپ کی آنکھیں، إِلَىٰ مَا، ان چیزوں کی طرف، مَتَّعْنَا بِهِ، جن سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، کہ ہم نے ان کو فائدہ اٹھانے کے لیے أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، طرح طرح کی چیزیں دی ہیں ان کو، أَزْوَاجًا طرح طرح کی چیزیں، دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے، دنیا میں نفع اٹھانے کے لیے ہم نے طرح طرح کی چیزیں دے رکھی ہیں۔ آپ کی نظریں ان کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے۔ زہرت الحیات الدنیا، زہرت کا معنی ہے رونق، یہ تو دنیا کی زندگی کی رونق ہے، یہ تو دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ اللہ کس لیے دی؟ فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس دنیا میں، جانچ پڑتال کریں کہ اس پیسے کی ریل پیل کے اندر ان کی ہماری ذات کی طرف توجہ کتنی ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا رزق یہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یہاں رزق سے مراد ہے عطا، جو اللہ کی عطا ہے، جنت ہے آخرت میں ملنے والی، اور جنت کی ابداً نعمتیں ملنے والی، وہ بہترین ہیں، وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، وَأْمُرْ، اور حکم دو، أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو، بِالصَّلَاةِ، نماز کا، اپنے گھر والوں کا نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، وَاسْتَبِرْ، اور قائم رہو، علیہا، اس پر۔ یہ وہ بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کر تو اپنے نبی سے رہے ہیں، لیکن یہ حکم اپنی اس آخری امت کو دے رہے ہیں کہ جو بھی قرآن پڑھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہوگا، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے اور خود بھی نماز کو قائم رکھے۔ اب یہاں دیکھنے میں دو باتیں ہیں کہ گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے، خاندان کو بھی نماز کا حکم دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی نماز پڑھنی ہے۔ حقیقت میں یہ ایک بات ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے، خود انسان کے نیک بننے کے لیے ماحول کا نیک ہونا ضروری ہے، تب انسان کو نیکی کے کام کرنے کے اندر راحت اور سکون ملتا ہے، لذت آتی ہے۔ اور اگر ماحول بیگانہ ہو تو انسان کو نیکی کی لذت نہیں ملتی۔ تو اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اس سے ماحول بن جائے گا نیکی کا، اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ خود بھی اس پر قائم رہو، کہ تمہیں قائم رکھنے میں اور نماز پر اور نیکی پر قائم رہنے میں جب ماحول کی طرف سے بھی تمہیں مدد ملے گی تو تمہیں نیکی پر رہنا آسان ہو جائے گا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے۔ دنیا میں ایک آقا ہو، ایک غلام ہو، تو آقا کی چاہت ہوتی ہے کہ غلام کما کر لائے اور مجھے دے، اور ادھر اللہ ہمارے آقا ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں لا نسألک رزقا، ہمیں روزی روٹی نہیں چاہیے تم سے، ہمیں نہیں چاہیے کہ پیسہ کما کما کے ہمیں دو یا روٹیاں کما کما کے ہمیں لا کر دو۔ رزق کا، روزی روٹی کا وعدہ تو ہم نے خود کر رکھا ہے۔ پارہ نمبر 12 پہلی آیت مبارکہ، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں کوئی جاندار نہیں جس کے رزق کی ہم نے ذمہ داری نہیں اٹھا رکھی، سب کے رزق ہمارے ذمہ۔ اس لیے
آپ سے رزق نہیں مانگا جا رہا، آپ سے نماز مانگی جا رہی، آپ سے ذکر اللہ مانگا جا رہا ہے، آپ سے روزہ مانگا جا رہا ہے، آپ سے زکوٰۃ مانگی جا رہی، آپ سے صدقات خیرات مانگے جا رہے ہیں، آپ سے نیکی کی توقع کی جا رہی ہے اور نیکی طلب کی جا رہی ہے، آپ سے رزق اور روٹی نہیں مانگی جا رہی۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، روٹی تو ہم دیتے ہیں آپ کو، نحن نرزقک، ہم رزق دیتے ہیں آپ کو، والعاقبۃ للتقوی، اور آخرت کا اچھا انجام تو متقی لوگوں کے لیے ہے۔ وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، کیوں نہیں آئی ہمارے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت دیکھنے کے باوجود، معجزات دیکھنے کے باوجود فرمائش کیا کرتے تھے، فلاں معجزہ دکھاؤ، فلاں نبوت کی دلیل دکھاؤ، فلاں کچھ دکھاؤ، فلاں کچھ دکھاؤ۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ وقالو، یہ کہتے ہیں، لولا یأتینا بآیۃ من ربی، کیوں نہیں آئی ہمارے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، ہم جو نشانیاں مانگ رہے ہیں یہ کیوں نہیں آئی۔ اللہ جواب کیا دے رہے ہیں، اولم تأتہم بینۃ، کیا نہیں آئی ان کے پاس بینۃ، واضح نشانی، بینہ کہتے ہیں واضح نشانی، کہاں پہ؟ ما فی الصحف الاولی، پہلی کتابوں میں، پہلی آسمانی کتابوں میں واضح نشانیاں گزر چکی، وہ کم تھیں، کیا آج یہ نئی نشانیاں مانگ رہے ہیں؟ کس بات کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر صحائف نازل فرمائے، آسمانی کتابیں نازل فرمائی، ان صحیفوں میں، ان آسمانی کتابوں میں اللہ نے اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تھا، نشانیاں بیان کی تھیں، صرف آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء تھے ان کی نشانیاں بھی کی تھیں، آپ کے صحابہ کی نشانیاں بھی وہاں ذکر کی گئیں، آپ کی اس آخری امت کی نشانیاں بھی وہاں ذکر کی گئیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اولم تأتہم بینۃ، کیا نہیں آئی ان کے پاس بینۃ، واضح نشانی، ما فی الصحف الاولی، پہلی آسمانی کتابوں میں۔ وہ نشانیاں کم تھی کہ آج نئی نشانیاں مانگنی شروع ہو گئے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو، بعذاب، کسی آفت میں، من قبلہ، اس سے پہلے، یعنی ان کو نشانیاں نہ دکھائی جاتی اور اس سے پہلے ان کو ہلاک کر دیتے، تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ یوں کہتے، لقالوا، یہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا، کیوں نہیں بھیجا تو نے ہمارے پاس رسولا، کوئی رسول، فنتبع آیاتک، تاکہ ہم اتباع کرتے آپ کی آیتوں کی، آپ کی کتابوں کی، من قبل، اس سے پہلے، ان نذل، کہ آپ ہمیں رسوا کریں، ونخزا، آپ ہمیں ذلیل کریں اور آپ ہمیں رسوا کریں۔ ہماری ذلت اور ہماری رسوائی سے پہلے آپ نے ہمارے اوپر نشانیاں کیوں نہیں بھیج دی؟ آپ نے کوئی بتانے والا کیوں نہیں بھیج دیا؟ اللہ فرماتے ہیں، ہم نے سارے عذر دنیا کے اندر ختم کر دیے اور سب کے پاس یہ ہدایت نامہ بھیجا ہے، کسی کے پاس نبی ڈائریکٹ آئے، کسی کے پاس ان کے آگے قاصد پہنچے، کسی کے پاس کتاب پہنچی، کسی کے پاس صحیفہ پہنچا، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچا دیا تاکہ قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ فنتبع آیاتک، پھر ہم اتباع کرتے آپ کی کتاب کی، من قبل، پہلے اس سے، کہ ان نذل، کہ آپ ہمیں ذلیل کریں، ونخزا، اور رسوا کریں۔ قیامت کے دن تو ذلت اور رسوائی ہوگی نہ ماننے والوں کے، تو یہ عذر کر سکتے تھے لیکن اللہ نے عذر سارے ختم فرما دی۔ قل، فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کل متربص، ان کو کہہ دو، یہ جتنے نافرمان لوگ ہیں، کل متربص، کہ سب کے سب انتظار کرو، متربص، انتظار کرو، فتربصوا، متربص، فتربصوا، متربص کا معنی ہے کہ وہ انتظار کرنے والے ہیں، ہر کوئی انتظار کرنے والا ہے، فتربصوا، تم بھی انتظار کرو۔
اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور یہاں فرما دیا کہ انتظار کرنے والے ہیں، سب انتظار کرنے والے ہیں، تم بھی انتظار کرو۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فَسَتَعْلَمُونَ، ان قریب پتہ چل جائے گا تمہیں، فَسَتَعْلَمُونَ ان قریب تم جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا، من اصحاب الصراط السوی، من کون ہے، اصحاب الصراط السوی سیدھے راستے والا، کون سیدھے راستے والا ہے، ومن اہتدیٰ اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا تذکرہ کیا، دو قسم کا، ایک ہے صراط مستقیم والا اور ایک ہے ہدایت یافتہ، دو الگ الگ لوگ ہیں۔ صراط الگ الگ کیوں ذکر کیا؟ ایک ہے صراط مستقیم، سیدھے راستے پر چلنے والا۔ اب جو چلنے والا ہے یہ ابھی منزل مقصود تک نہیں پہنچا، اس کا خطرہ ہے آگے جا کر بھٹکنے کا۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہو چکا اور وہ اینڈ راستے پر پہنچ چکا ہے، آخری کنارے پہنچ چکا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں اور کچھ چل کے اینڈ آخر کنارے پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہنچنے سے کیا مراد ہے کہ جب تک زندگی ہے انسان صراط مستقیم پر ہے۔ اس لیے جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ تو زندگی چلنے کا نام ہے، جب تک سانس چل رہا ہے تو انسان صراط مستقیم پر چل رہا ہے، اور جب موت آ گئی تو اگر تو صراط مستقیم پر چلتے چلتے موت آ گئی تو یہ ہدایت یافتہ ہو گیا، یہ آ کر ہدایت کے کنارے پہنچ گیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ راستے میں کہیں بھٹکا اور پھر ادھر ادھر ہو گیا تو یہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھر صراط مستقیم پر چلائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما